بس بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 196 سے۔ سورہ آل عمران کا آخری پارٹ ہمارا چل رہا ہے، آج انشاءاللہ ہماری سورہ آل عمران ختم ہو جائے گی۔ تو جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، نیک لوگوں کی کوالٹیز ہم نے پڑھی تھی کہ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، کہ وہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں یا پھر اپنی کروٹوں کے بل ہوں، وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کی یا نہیں کی؟ ہر لمحے اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں بزی کرنا سیکھیں، کہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی میری زبان آپ کے ذکر سے خالی نہ رہے۔ تو انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اب ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ جو لوگ دنیاوی فائدہ جن کو ملا ہے، متاع قلیل لا یغرنک، نہ آپ کو دھوکے میں ڈالے تقلب الذین، چلنا پھرنا ان لوگوں کا کفرو، جنہوں نے کفر کیا، الذین کفروا فی البلاد، ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا شہروں میں۔ اب یہ کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہ بات، کہ جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ ان کو کتنا ملا ہے، یہ تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ تو دیکھو کہ یہ تو دین کی طرف بھی نہیں آتے، یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ نان مسلمز کے پاس اتنا زیادہ، ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، ہر چیز ہے، اور ایک مسلمان ہے جو بہت نیک ہے، جو بہت عبادتیں کر رہا ہے، اور کھانے پینے کی اس کی پریشانی، 2 ٹائم کا اسے کھانا نہیں مل رہا۔ تو کبھی کبھی انسان کو شیطان بہکا دیتا ہے، اور وہ یہ دماغ میں اس کے خیال آتا ہے کہ دیکھو ان کو کتنا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں نہیں دے رہا، ہم نے کیا کیا، ہماری کیا غلطی ہے، ہم تو اتنی نیکی کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر انسان کے دل میں اپنی نیکی کا پراؤڈ شیطان ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان کا چلنا پھرنا، ان کا عیش و عشرت۔ چلنا پھرنا سے مراد ان کا عیش و عشرت۔ اور یہ کیا ہے کہ یہ انہوں نے جو کفر کیا، ان کا کیا آگے بتا رہے، متاع قلیل، یہ ان کا تو فائدہ بالکل تھوڑا سا ہے۔ مأواہم جہنم، پھر کیا ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ تو آ گیا ہے جہاں، وبئس المہاد، اور وہ بہت بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ ہم لوگ اکثر ہم یہ دوسروں کو دیکھ کر کبھی بھی اپنے آپ پر ناشکری نہ کریں۔ جتنا ہمارے پاس ہے نا، ہم کبھی بھی غور نہیں کرتے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا عطا کیا۔ جیسا کہ ابھی ہنا نے بتایا کہ ایک یورین کا پاس ہو جانا کتنی بڑی بات ہے، کہ اس کی رکنے کی وجہ سے ان کی مدر کا کریٹینائن بڑھ رہا تھا۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ کون سے انسان کا کیا ریزن بنتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے یورین پاس نہ کرنے سے اس کا پروٹین کا ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، کبھی اس کا پروٹین ہائی لو ہو جاتا ہے، کون کون سی چیزیں اس سے ریلیٹ ہیں ہمیں نہیں پتا۔ ایک اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیسا سسٹم بنایا، حالانکہ بے فائدہ چیز ہے وہ، ایسی چیزیں ہیں جو ویسٹ پروڈکٹس ہے ہماری باڈی میں، لیکن اس کا نکل جانا بھی کتنی ویلیویبل چیز ہے، ہم نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا۔ ایسی کئی ہزاروں نعمتیں، لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہمیں عطا ہوئی ہے، لیکن ہم نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، ہم نے خیال ہی نہیں کیا۔ اور بس ہم جب آنکھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے سامنے لوگ ایسے دکھتے ہیں کہ ان کے پاس تو یہ ہے، ان کے پاس تو وہ ہے، یہ تو اتنا گولڈ خرید رہے ہیں، یہ جب جاتے ہیں جب گولڈ خریدتے ہیں، یہ تو اتنے گھر بنا رہے ہیں، یہ تو اتنی نئی نئی گاڑیاں خرید رہے ہیں، یہ دیکھو ان کے بچے تو یو ایس چلے گئے، یو کے چلے گئے، ایک ہم ہی ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو انسان یہ سوچتا رہتا ہے نا کہ یہ دیکھیے کہ وہ کیا ہے، کافر ہے، اللہ کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور ان کا فائدہ کیسا ہے، متاع قلیل، قلیل بالکل تھوڑا سا، قلیل کا کیا مطلب ہے، بالکل تھوڑا سا فائدہ ہے ان کا فائدہ صرف دنیا میں۔ اور دیکھو مسلمانوں مومنوں کا فائدہ تو آخری دنیا ختم ہو جائے گی، وہاں ان کا فائدہ شروع ہوگا، اور وہ کبھی نہ ختم ہونے والی جو دنیا ہے وہاں ان کو اس کے فائدے ملنے والے۔ یہ جو قلیل ہے فائدہ ان کا، کتنا تھوڑا سا فائدہ ہے، کسی نے 40 سال جی لیا، کسی نے 60 سال جی لیا، کسی نے بہت ہی جی لیا تو 80 اور 100 سال جی لیا، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں جیے گا نا، کتنی بھی دولت انہوں نے کما لی ہے، کتنا بھی انجوائمنٹ، کتنے بھی اچھے اچھے گھر بنا لیے، کتنا رہ لیں گے کوئی۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے ہم اس کا شکر کم ادا کرتے ہیں، دوسروں کی طرف ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو
اب گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ دو بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی بہت زیادہ کما رہا ہے، ایک بھائی نہیں کما رہا، تو دوسری جو دوسری ہوتی ہے اس کو بہت جلن حسد ہوتی ہے کہ دیکھو یہ بڑا اپنی بیوی کو یہ لے کر دے رہا ہے، یہ فلاں، یہ گھر بنا رہے ہیں، یہ گاڑی لے رہے ہیں، یہ گھومنے جا رہے ہیں، اور دیکھو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، حسد، جلن کے جذبات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز سے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو روک رہا ہے، لا یغرنکا، کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تقلب، چلنا پھرنا۔ تقلب قلب سے ہے، قلب بھی کیا ہوتا ہے، الٹتا پلٹتا، ہلتا رہتا ہے نا، پلٹتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہاں چلنے پھرنے کے میننگ آ رہے ہیں اس کے۔ تو ان کا چلنا پھرنا، ان کی عیش و عشرت کی لائف، ان کی جو اتنی زیادہ اٹریکٹیو جو زندگی ہے ان کی، یہ تمہیں اٹریکٹ نہ کرے۔ مومن لوگوں کے لیے یہ کیا ہے، یہ دنیا خیر خانہ ہے، اور کافروں کے لیے دنیا ایک کیا ہے، ایک رنگین دنیا ہے، جو اس کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو، کہ ان کے لیے یہی سب کچھ ہے، اور ان کے پاس تو آخری میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر ان کے لیے کوئی انعامات نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے آئے گا کہ کیسا مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے سجا کے رکھی ہے، اور ان کا تو متاع قلیل ہے، بالکل تھوڑا سا فائدہ ہے، کہ کوئی چیز آپ اگر 1000 میں بیچ رہے ہیں یا 100 میں بیچ رہے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ ارے یہ تو 100 روپے میں بک گئی، یہ تو بہت ہی قلیل فائدہ ہوا۔ تو بالکل ان کی زندگیاں جو ہے، ان کو اگر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا بھی دے دی تو وہ کیا ہے، متاع قلیل، دنیا کی ہر نعمت ان کو مل گئی تو بھی کیا ہے، متاع قلیل، بہت تھوڑی سی ہے ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ان کو، یہ بہت تھوڑا سا ہے مومن بندے کے سامنے، یہ بہت تھوڑی سی ہے۔ لیکن جو مومن بندے کو ملنے والا ہے اس کا تو کاؤنٹ ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو ہم کو نمبرز ملین معلوم ہے، ٹریلین معلوم ہے، اس سے زیادہ تو ہم کو نمبر ہی نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ نے بے حساب اجر رکھا ہے نا۔ تو ہم دیکھیں گے آگے کہ کیا اللہ تعالیٰ کیسے مومن بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا ذکر کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ کیسے ہے، ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو دنیا رکھ دی، اور دنیا میں متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ان کے لیے، اگر ساری زندگی میں ان کے ہر چیز کی عیش و عشرت ہے ان کے پاس، لیکن پھر بھی کیا ہے، قلیل، تھوڑا سا، بالکل تھوڑا سا فائدہ۔ اور پھر جہنم کتنی بری جگہ ہے، وہ بئس المہاد، بہت ہی بری جگہ ہے، جہاں سے لوٹنا ان کا امپاسبل، پاسبل ہی نہیں ہے۔ دیکھیے کہ مومن بندہ ہے، مسلمان بندہ ہے، اگر اس نے تھوڑے سے گناہ کر بھی لیا تو وہ واپس لوٹ کر جنت میں آ جائے گا، اپنے گناہوں کی معافی ختم ہو جانے کے بعد وہ جنت میں آ جائے گا۔ لیکن اس کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشگی والی دوزخ میں رہے گا۔ یہ کافروں کے لیے ہے کہ انہوں نے دنیا میں بہت زیادہ فائدے اٹھا لیے، اور بعد میں کہاں چلے گئے، وہ جہنم میں، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، اور وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن جو لوگ ڈر گئے، التقوی اختیار کیا جنہوں نے، ربہم، اپنے رب کا، لہم، ان کے لیے کیا ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں، تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں ہیں، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، نزولا، بطور مہمان نوازی کے، من عند اللہ، اللہ کے پاس، وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر للابرار، وہ بہت بہترین ہے نیک لوگوں کے لیے۔ یہ دیکھیے کہ بتا دیا گیا کہ تقوی والے جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے، اور جو کافر ہے ان کے لیے کیا ہے، بتا دیا گیا نا، ڈفرینشیٹ کر دیا گیا کہ کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے اور ان کے پاس کیا ہے۔ ہم ان کی زندگیوں کو دیکھ کے کبھی خوش نہ ہوا کریں، بلکہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کے، ہماری نیکیوں کو چیک کیا کریں، ہمارے گناہوں کو چیک کیا کریں، ہمارے پاس جو ہم نے، ہمارے تقوی کے لیول کو ہم چیک کیا کریں، ہمارے ایمان کے لیول کو ہم چیک کیا کریں کہ اللہ ہمارے پاس کیا ہے، کیا ہم تیار ہیں اس بات کے لیے کہ اگر آج ہماری موت آ گئی، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کب لکھی ہوئی، موت تو انسان کو بتا کر نہیں آتی، اگر موت بتا کے آتی تو انسان اس کے لیے تیاری کر لیتا۔ اب جیسے کہ ہمیں کہیں سفر پر جانا ہے، ہمارے ہاتھ میں ٹکٹ ہے، فلائٹ کا ٹکٹ ہے، آپ عمرے پہ جا رہے ہیں یا آپ کہیں گھومنے جا رہے ہیں، آپ کے پاس ٹکٹ ہے، آپ اس کے لیے تیاری کر لیتے ہیں۔ آپ عمرے پر جا رہے ہیں، آپ 1 مہینہ پہلے سے اس کی تیاری کر لیتے ہیں، جو چیزیں آپ کو وہاں لگنے والی ہیں، آپ ساری چیزیں بیگ میں پیک کر لیتے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ موت کیسی ہے، چپکے سے آنے والی ہے، اس نے ہمیں الرٹ نہیں کرنا ہے کہ میں آ رہی ہوں۔ تو ہم نے کیا تیاری کی ہے، ہر رات ہر دن ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا تیاری کر رہے ہیں آخرت کے لیے۔ ایک واقعہ اس سے پہلے بھی میں نے سنایا تھا، شاید جب یہی ہمارا
पिछली क्लास जब हमारी चली थी, शायद जब मैंने सुनाया था या मैंने दौरे कुरान में सुनाया था, तो मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ मेरी न्यू सिस्टर्स हैं जॉइन, इसलिए उनके लिए भी सुना रही हूँ कि एक एग्ज़ाम्पल है, जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है समझने के लिए कि एक टीचर जो थे तो वो सारे बच्चों को उन्होंने होमवर्क दिया था, एक टेस्ट लिया था उन्होंने और टेस्ट की वो कॉपियाँ चेक कर रहे थे। बहुत सारी बहनें हमारी रिकॉल हो रहा होगा उनको कि मैं कौन-सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक जनरल एग्ज़ाम्पल है। तो उन्होंने टेस्ट दिया था सारों को और सारे बच्चों को कहा कि अब जब मैं टेस्ट की कॉपियाँ चेक करूँगा तो जिसके जितने गलतियाँ होंगे तो मैं उनको उतनी छड़ियाँ मारूँगा। तब सारे बच्चे खड़े हैं, उनकी इनकी कॉपियाँ टेस्ट हो की चेक हो रही हैं और किसी-किसी के एक गलती किसी ने 2 छड़ियाँ खा ली, किसी ने 3 छड़ियाँ खा ली, किसी ने 4 छड़ियाँ खा ली, ऐसे कर के सारों की कॉपियाँ चेक हो रही थी और एक बच्चा आया और उसने वो बिल्कुल थर-थर काँप रहा था। तो वो रोने लगा, उसने अपनी कॉपी आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया और डरने लगा और रोने लगा और थर-थर काँपने लगा। अभी तो टीचर ने उसकी कॉपी चेक भी नहीं की, तो वो थर-थर काँपने लगा और रोने लगा। तो टीचर ने कहा कि तुम इतना क्यों डर रहे हो? क्यों रो रहे हो इतना? तो इतना काँप क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि टीचर मेरा तो सारा ही कुछ गलत है। तो वो टीचर ने जब उसकी ये बात सुनी तो उनकी ही दिल से एक ऐसी चीख निकली दिल ही दिल में कि वो उनकी आँखों से वो छड़ी छूट गई और वो खुद ही रोना शुरू कर दिया उन्होंने कि अल्लाह हम जब आपके सामने खड़े होंगे तो हमारा भी सारा कुछ गलत है। अल्लाह हमारे पास भी कुछ भी नहीं है। हमारी कॉपियाँ भी सारी रॉन्ग है। सारे मिस्टेक्स से भरी हुई है हमारी कॉपियाँ। तो हम अल्लाह के सामने ऐसे अमालनामे लेकर कैसे खड़े रहेंगे जिसमें सारा कुछ रॉन्ग है। तो उनकी आंखों से ज़ारो ख़तर आंसू निकलने लग गए और वो वहीं पर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह हम तेरे सामने कैसे खड़े होंगे। ये बच्चा एक एग्जाम्पल है कि टीचर के सामने बच्चे डरते हैं, लेकिन हम जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे और हमारी सारी की सारी चीजें ही गलत निकलेंगी तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम। तो उस दिन के बारे में ज़रूर सोचा करें कि हमारा सब कुछ गलत है। अगर हम एक नज़र दौड़ाएँ अपनी ज़िंदगियों पर तो क्या है हमारे पास? सिर्फ़ चंद नमाज़ें, वो भी टूटी-फूटी, थोड़ा-सा कुरान हमने पढ़ लिया, वो भी नहीं समझा और क्या नेकी है हमारे पास? कुछ भी तो नहीं है। कोई ऐसी नेकी आप सोचें जो बहुत बड़ी नेकी है जो हम अल्लाह के सामने पेश कर सकें? हम ये सुनते हैं कि अल्लाह से दुआएँ माँगने के लिए कोई अपनी नेकी पेश करे कि हम अल्लाह को हम बताएँ कि अल्लाह ये मेरी फलाँ नेकी तेरी नज़र में अगर बड़ी है, तो मेरी ये दुआ कबूल कर ले। हमने पढ़ी है ना ऐसी हदीस। लेकिन अल्लाह अगर हम सोचे तो हमारे पास कोई ऐसी नेकी नहीं जो हम अल्लाह के सामने पेश कर सकें। हमारा तो सारा कुछ गलत है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है बल्कि एक जस्ट एग्ज़ाम्पल बताया गया है कि कैसे हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे। और वहाँ पर देखिए कि जब इनकी बात हो रही है, गुनाहगारों की बात हो रही है, काफ़िरों की बात हो रही है कि उनके लिए तो जहन्नम है, ठिकाना जहन्नम का है और अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों के लिए क्या-क्या मेहमान नुज़ूलन जो लफ्ज़ आ रहा है कि अल्लाह ताला ने ये मेहमानी उनके लिए तैयार कर रखी है तक़वे वालों के, अल्लाह से डरने वालों के लिए। हर वक़्त अल्लाह का डर हमारे दिल में खौफ़ रहे कि अल्लाह हम आपके सामने खड़े होंगे तो हमारा क्या बनेगा? क्या है हमारे पास? हर रोज़ अपना बैग चेक किया करें कि क्या मैंने तैयारी कर ली जाने की? ऐसा ना सोचे कि अभी तो ज़िंदगी पड़ी है, मैं कल कर लूँगी, मैं 1 महीने के बाद कर लूँगी। नहीं, मुझे अभी करना है। अभी मैंने अल्लाह को राज़ी करना है। क्या मैं काम कर लूँ कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए? हर वक़्त अल्लाह से दुआएँ भी करें। अल्लाह ताला से माँगे कि अल्लाह मुझे ऐसे काम बता जो मैं तुझको राज़ी करवा लूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बका। कि अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करना चाहती हूँ, अल्लाह मुझे तेरी मोहब्बत तक पहुँचा दे और ऐसे लोगों की मोहब्बत तक पहुँचा जो जिसको तू मोहब्बत करता है, जिनसे तू मोहब्बत करता है और मुझसे ऐसे काम करवा जिस वजह से मैं तेरी मोहब्बत तक पहुँच सकूँ। ये दुआ को याद कर लीजिए अत्तहियात के बाद हर वक़्त जब जब नमाज़ों के दुआओं की कबूलियत के वक़्त है ना, तो ये दुआ ज़रूर हमारे टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए कि अल्लाह हमारा एक ही एम है कि अल्लाह आप हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह आप हमसे मोहब्बत करने लग जाएँ, तो फिर उनके लिए तो क्या है, मेहमानी है, मेहमान नवाज़ी। आप देखिए कि आप किसी को बुलाते हैं, कोई बड़े लोगों को, कैसे उनकी मेहमान नवाज़ी करते हैं। तो यहाँ पर भी उनके लिए क्या वर्ड आ रहा है, नुज़ुलन मिन इंदिल्लाह, अल्लाह ताला के पास किसी के मेहमान नवाज़ी होना क्या छोटी बात है?
کتنی بڑی بات ہے. جسٹ امیجن کہ ہم تو کسی مہمان کو ہی بلاتے ہیں، کوئی بڑے، آپ کوئی آفیسر لے لیجئے یا کوئی بہت پرائم منسٹر ہے، آپ کے گھر آ رہا ہے تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں کہ ارے وہ فلاں بڑا ہے نا، بہت بڑے لوگ ہیں، وہ آج ہمارے گھر آ رہے ہیں، ان کے لیے 10,000 قسم کی چیزیں بن رہی ہیں اور گھر صاف ہو رہا ہے. لیکن یہاں دیکھیے، مہمان نوازی نزول من عند اللہ، اللہ کے پاس کی مہمان نوازی. اللہ اکبر، کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ کی مہمان نوازی نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے کیسی کیسی جنت میں ایک ایک نعمتیں چھپا کر رکھی. کچھ چیزیں تو ہمیں پتہ ہے، کچھ چیزوں تک تو ہماری پہنچ ہے، کچھ چیزوں کو تو ہم کانسیپٹ میں لا سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہمارے کانسیپٹ سے باہر، کچھ ہماری امیجنیشن سے باہر ہیں. ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ جنت کیسی ہوگی، وہ کیسے اس کے باغات ہوں گے، وہ کیسے اس کے پھل ہوں گے. اب وہاں پر کوئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پھل ہوں گے، وہ پھل ہوں گے، کوئی یہ دودھ کی نہریں ہوں گی. اب کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں نہیں، میں تو دودھ پیتی نہیں ہوں، مجھے تو دودھ نہیں پسند، نہیں نہیں میں شہد نہیں پیتی ہوں، مجھے شہد نہیں پسند، تو میں وہاں دودھ کیا پی کے کیا کروں. لیکن وہاں کی جو نعمتیں ہیں دنیا سے تو بالکل ڈفرینٹ ہے. ایسے تھوڑی ہوگا وہاں کی کوئی چیز وہاں کی ناپسند آئے کسی کو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہاں کی کوئی چیز انسان کو ناپسند ہو. تو اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی مل جانا یہ ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے، بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. ہر ایک کے حصے میں نہیں آئے گی یہ، ہر ایک کے حصے میں مہمان نوازی اللہ کی آ جانا یہ آسان نہیں ہے. اس کے لیے محنتیں درکار ہے، اس کے لیے اسٹرگل درکار ہے. اپنے آپ کو رلا دینا، اپنے آپ کو زمین میں رلا دینا، آپ کو تھکا دینا اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، تب کہیں جا کر ہم کو اللہ کی مہمان نوازی ملے گی. وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر للابرار، وہ نیک لوگوں کے لیے. اللہ تعالی ہمیں بھی ابرار میں شامل کر لے، اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لے. کتنی اچھی ٹھکانہ ہوگا نیکوکاروں کا، ابرار کا ٹھکانہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بالکل وہاں کے غلام ہیں، وہاں کے کنیزیں ہیں، حوریں ہیں، سارے کے سارے ویلکم کرنے کھڑے اللہ کے حکم سے. کیسی جنتیں ہیں، کس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ جو کافروں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے تو متاع قلیل ہے، بالکل تھوڑا سا فائدہ. ان کو اگر پوری دنیا کی ہر نعمت بھی مل گئی، ان کو اگر کروڑوں کی جائیدادیں مل گئی تو یہ بھی قلیل ہے، ان کو اگر بڑی بڑی گاڑیاں بھی مل گئی تو یہ بھی قلیل ہے، ان کے بچوں نے اگر US UK میں بھی پڑھ لی ہے تو یہ بھی قلیل ہے. لیکن دیکھیے کہ مومنوں کے لیے کیا ہے، جو یہ ہر چیز ان کی نعمتیں جو اللہ کے پاس ہے وہ کیسی ہیں، ابرار، خیر للابرار، نیکوکاروں کے لیے بہترین ہے وہ. خیر، خیر کا لفظ آ رہا ہے ان کے لیے. وما عند اللہ خیر، اللہ کے پاس بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ نیکوکار ہیں. اللہم، ہم کیا دعا کرتے ہیں، اللہم ادخلنی الجنت بغیر حساب، اللہم ادخلنی الجنت مع الابرار. اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں داخل کرنا، اللہ عزتوں کے ساتھ ہمیں داخل کرنا جنتوں. یہ دعائیں بھی ہمیں آنی چاہیے. ہر لفظ کے ساتھ نا آپ کو دعا یاد آنی چاہیے کہ کیا ہم دعا کر سکتے ہیں یہاں پر، کیسی ہمیں دعا کرنی چاہیے. یہ ساری دعائیں ہمیں آنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو مہمان نوازی ہوگی، کیا ہی مہمان نوازی، اس کے کیا ہی کہنے. ہم کتنی مہمان نوازی اگر کر لیں تو ہماری مہمان نوازی تو آخر قلیل ہی ہے نا، متاع قلیل ہی ہے. وہاں کی مہمان نوازی کے بارے میں ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ کیسے کیسے وہاں ہم سنتے ہیں کہ وہاں ایسی نہریں ہیں، ایسی ٹھنڈی نہریں ہیں، ایسی دودھ کی نہریں ہیں، ایسے پھل ہیں، ایسے فروٹس ہیں جس کا ذائقہ دنیا کے پھلوں کے ذائقے سے بہت اعلیٰ درجے کا ہے. اور کیسی وہاں پر انجوائے والی لائف ہے، کوئی سکون کی لائف ہے اور جوانی والی زندگی ہے. ہر کسی کا وہاں پر آرام اور سکون کی خوشیوں بھری زندگی ملنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنتیوں میں بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی متقین میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ابرار میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ جو مہمان نوازی جو نزول من عند اللہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرے. اللہ اپنے خاص رحمت سے، ہم تو اس قابل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ جو ہم اتنی بڑی چیز مانگ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ تو نے خود مانگنے کا ہمیں حکم دیا ہے، تو نے ہمیں دعائیں مانگنے کا حکم دیا ہے، تو نے ہی ہمیں سکھایا ہے، تو نے اس قرآن کے ذریعے ہمیں دعائیں مانگنا سکھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم ہمت کر کے تجھ سے مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی اپنی نزولن عطا کر. اللہ تیرے پاس جو مہمان نوازی ہے نا اپنے خاص بندوں کے لیے، تو ہمیں بھی عطا کر. اللہ ہمیں بھی ان خاص لوگوں میں شامل کرنا، ابرار میں شامل کر لینا، تاکہ ہم بھی وہ مہمان نوازی کے مزے اٹھا سکیں.
آمین یا رب العالمین۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، البتہ وہ بھی ہیں جو ایمان لاتا ہے باللہ، اللہ کے ساتھ، ما انزلہ، اور اس کے ساتھ جو نازل کیا گیا الیکم، تمہاری طرف، وما انزل الیہم، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، خاشعین للہ، وہ جھکنے والے ہیں اللہ کے لیے، لا یشترون بآیات اللہ، اور نہیں وہ خریدتے اللہ کی آیات کے بدلے ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ کے بدلے اللہ کی آیات بیچتے نہیں ہیں اور اس کے بدلے تھوڑا سا مول نہیں لیتے، اولئک لہم اجرہم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہاں پر اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، بے شک اہل کتاب میں سے البتہ وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ہم نے پڑھا نا، یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لے کر آ گئے، اور انہوں نے کیا کیا، ان کو پھر اجر ہی اجر مل گیا۔ پھر ایسے یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلے، اور انہوں نے کیا کیا، یہاں پر بہت کم لوگ تھے ویسے تو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو بہت کم یہودی تھے جو ایمان لے کر آئے تھے اللہ کے پاس، تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے، کافر اور مسلمان کی زندگی کا یہاں پر مقابلہ کیا جا رہا ہے ان دو آیات میں آخری میں، کہ ایک مسلمان ہے، اوپر والی زندگی میں جو بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ کافر اور مسلمان کی زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور دوسرے ان کے بارے میں یہود کا، یعنی اہل کتاب کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے کہ یہود میں سے کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، حرام خوری سے بچنے والے تھے، دیانت دار تھے، نیک تھے، اگرچہ ایسے لوگ بہت کم تھے، کہ یہاں پہ ان کا پہلے بھی ہم نے ذکر سنا کہ بہت کم، جن کے بارے میں عبداللہ بن سلام کا بھی نام آتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کیا تھا، تو ایسے لوگ بہت کم تھے، تو جو اپنے ایک تو انہوں نے اپنے نبی پر ایمان لائے، اور دوسرے آخر الزمان نبی پر بھی ایمان لائے، اپنی کتاب پر بھی ایمان لائے اور قرآن پر بھی ایمان لائے، تو ان کے ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دوہرا ثواب ہے، ایک تو ان کے نبی پر ایمان لانے کا ثواب، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ثواب۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی جو تھے، کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو ان کے پاس اب نبی جب آئے تو انہوں نے کیا اس کو قبول کیا، اور یہ کیسے تھے، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کرنے والے تھے، کہ یہ دیکھیے کہ ان کو بھی پتا تھا کہ اللہ کی طرف بلانے والا نبی ہے، حالانکہ ہم نے پیچھے بھی یہی پڑھا کہ وہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ ان کے بیٹے کو پہچانتے ہیں، اپنی اولاد کو جیسے پہچانتا ہے ویسے پہچان، لیکن انہوں نے صرف اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے ایمان نہیں لے کر آئے نا نبی کے اوپر، تو لیکن یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو پکے اور سچے ایمان والے بندے تھے، خاشعین للہ تھے، اور یہ کیا کرتے تھے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ یہ تھوڑی سی قیمت کے بدلے آیات کو بیچتے نہیں تھے۔ بیچنے سے کیا مراد، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ بیچنے سے مراد کہ یہ غلط فتوے نہیں لے لیتے، دے دیتے تھے لوگوں کو، اس سے پیسے لے کے، کئی علماء کا، یہود کے کئی علماء کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی مرضی کے فتوے دے دیا کرتے تھے اور اس کے بدلے موٹی سی رقم لے لیا کرتے تھے۔ تو پہلے جب اسٹوڈنٹ تھی تو میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ اس کا مطلب تو صرف یہی ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھانے کا ہم پیسے لیتے ہیں، جو بھی پڑھنے کے پیسے لیتے ہیں، شاید اس کا مطلب یہ ہے۔ تو مجھے جب وہ بات نہیں سمجھ آئی تھی، لیکن جب بعد میں جب ہم سمجھنے لگے، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے لگے، جب ہمیں سمجھ آئی کہ یہ یشترون بآیات اللہ کا مطلب کیا ہے، ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت لینے کا مطلب کیا ہے، کہ آج ہمیں سمجھ آیا کہ یہ کیا ہے، کہ یہ لوگ یہود کے جو علماء تھے وہ اپنی اپنی مرضی سے فتوے دے دیا کرتے تھے اور ان کے بدلے موٹی موٹی رقمیں لے لیا کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے اولئک لہم اجرہم، لیکن یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ نہیں کرتے تھے ایسا، جو نیک لوگ تھے ان میں خاشعین للہ تھے تو یہ ایسا نہیں کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے اولئک اجرہم، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، دیر نہیں لگاتا اللہ تعالیٰ حساب لینے میں۔ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگ برا کرتے ہیں، فوراً ان کو حساب مل جاتا ہے، فوراً ان کو یہاں پر جھٹکے مل جاتے، آج پہلے کے زمانے میں تو اتنی زیادہ نہیں دیکھنے ملتی تھی، لیکن آج دیکھیے کہ فوراً ہم بولتے ہیں کہ ارے اللہ تعالیٰ نے حساب لے لیا اس سے، کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں میں چور ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، تو پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ان سے حساب لے لیتا ہے، فوراً ان کے آگے آ جاتا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو ان کے آگے آتی ہیں لیکن ان کو ریئلائز نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہے نا، اور اگر مومن بندہ ہے تو کیا ہے،
ان کو فوراً ریئلائز ہوتا ہے، چھوٹی سی بھی ان کے ساتھ آزمائش آ گئی تو وہ ان کو فوراً ریئلائز ہو جاتا ہے کہ ہم کہاں غلط تھے، ہم نے کیا غلط کیا، ان کو فوراً ریئلائز ہو جاتا ہے، فوراً توبہ و استغفار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف جو جہالت والے لوگ ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ہم نے کیا کیا، اتنا سا ہوا تو کیا ہوا، ایک نماز چھوٹ گئی تو کیا ہوا، روزے چھوٹ گئے تو کیا ہوا، دیکھو فلاں تو اتنے گناہ کے کام کرتے ہیں، فلاں تو ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو نہیں پکڑتا، ہمیں کیوں پکڑے گا؟ تو اس طریقے سے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کس کا تقویٰ کتنا زیادہ ہے اور کس کا تقویٰ کتنا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فوراً حساب، کبھی کبھی کسی سے فوراً حساب لے لیتا ہے اور کبھی کبھی کسی کو ڈھیل دیتا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں اسی طرح مست رہے اور ان کو موت آ جائے، اسی حالت میں ان کو موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ان سے کوئی ہمدردی کا ارادہ نہیں ہوتا۔ پھر جن سے اللہ کا ہمدردی کا ارادہ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، اس کو دھو دھا کر نکھار کر صاف ستھرا کر کے پھر اپنے پاس بلاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ دیکھیے نا کہ بیماریوں کا آنا، آزمائشوں کا آنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اگر ہم سمجھیں تو۔ اس میں ہم ہمارے گناہ دھل رہے ہیں، ہمارے درجات بڑھ رہے ہیں۔ یہ بات اگر اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے تو اگر کوئی بیماری آئی بھی تو ہم شیک ہی نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے، چلو کوئی نہیں نا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ دور بھی کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی تو مٹا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ اس بات کی تسلی ہوتی ہے ہمیں کہ اللہ ضرور ہمارے گناہ مٹ جائیں گے، ورنہ ہمارے پاس تو ایسا کوئی اریزر ہی نہیں ہے جس سے ہم اپنے گناہ خود ہی مٹا لیں۔ ایون ہم اپنے اعمال نامے چیک بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس کتنے گناہ باقی ہیں ابھی، کتنے نہیں ہیں۔ اب ہمارے پاس ٹیسٹ نوٹ بک ہوتی ہے یا پرچہ ہوتا ہے، جب ہم سالو کرتے ہیں تو جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے ہم نے مسٹیک کی، ہم فوراً اریزر لے کے یا وائٹ انک لے کے اسے لگا لیتے ہیں۔ لیکن یہ تو اعمال نامے کا پیپر تو جا چکا، اللہ کے پاس جا چکا، اس کو مٹانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، توبہ و استغفار کرنا اور اپنی غلطیوں کو ریئلائز کرنا، اپنی غلطیوں کو ریئلائز کر کے توبہ و استغفار کرنا، یہ ہے اس کا اریزر۔ تو ہم کو ہر ایک کو آنا چاہیے۔ اور دیکھیے نا کتنی اچھی بات ہے نا کہ جب ہم قرآن سے جڑے ہیں، ایسی کلاسز سے جڑے ہیں تو یہ ہمیں ٹولز بھی پتہ چل رہے ہیں کہ اچھا یہ ایسا بھی کوئی ٹول ہے، ایسا بھی کوئی اریزر ہے جو ہم اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں۔ ورنہ دیکھیے کہ اگر ہم اس محفل میں نہ آتے تو ہمیں کہاں ریئلائز ہوتا کہ ہمیں کوئی اپنے گناہ مٹانا بھی ہے۔ ورنہ ہم تو اب تک یہی سمجھتے تھے، نہیں میں تو بہت نیک ہوں، نہیں میں تو 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتی ہوں، میری تو ایک نماز نہیں چھوٹتی، اور اگر کوئی تہجد پڑھ لے تو بس اس کا کیا ہی کہنا، وہ تو پھر زمین پر قدم ہی نہیں رکھتا، وہ سوچتا ہے کہ میری تو ایک بھی تہجد نہیں چھوٹتی، میں تو بہت ہی نیک ہوں، میرے ساتھ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، میں تو اللہ کی خاص بندی بن گئی ہوں۔ بلکہ ہمیں نہیں پتا کہ کون کون سے اور زیادہ چیزیں جو ہیں ہمارے سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، کبھی ہمیں پتا بھی ہوتا ہے اور کبھی ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا، کبھی انجانے میں غفلت میں ہم سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ، کیونکہ حساب تو اللہ تعالیٰ نے لینا ہی لینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو اور صابروا ثابت قدم رہو، اور ورابطوا، اور یہاں پر 3 چیزیں آ رہی ہیں۔ دیکھو ایمان والوں کو کیا کیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو اس کے لیے بھی تیار کیا جا رہا ہے، جنگ کے لیے بھی تیار کیا جا رہا ہے، تقوی کے لیے بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ مدنی دور کے ابتدائی سالوں میں مدینہ کے ارد گرد بسنے والے جو مشرک قبائل تھے، تو جو آپس میں ان کی ایک دم ملی بھگت تھی، مدینے پر حملے کی سازشیں کر رہے تھے، تو آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہتے تھے، اور جب محسوس کرتے تھے کہ مدینہ کی طرف کوئی بری نظروں سے دیکھ رہا ہے تو فوراً وہاں پہنچ جاتے تھے۔ یا پھر اسی طریقے سے 9 ہجری میں بھی عرب کا بیشتر علاقہ اسلام کے اس میں آ گیا، تو شام کی سرحد پر عرب عیسائیوں نے جو قیصر روم کے زیر اثر تھے، مسلمانوں کی سرحد پر اپنی فوج اکٹھا کرنا شروع کر دی، اور یہ لوگ جو تھے، افواہ یہ گرم تھی کہ 2 لاکھ عیسائی سرحد پر موجود ہیں، اور غزوہ تبوک بھی اسی وجہ سے پیش آیا۔ تو اسی طریقے سے جنگوں کی نوبت آ گئی، اور یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہ سارے ایسے اوقات تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تیار کر رہا تھا، یہاں پر جنگوں کے بارے میں ان کو یہ تیار کیا جا رہا تھا کہ یہ ایسے وقتوں میں پھر کیسے رہنا ہے، آپ صبر کرنا ہے، اور اپنے آپ کی صبر کو جما کر رکھنا ہے۔ صابروں کے 2 معنی ہیں، ایک یہ کہ دوسروں سے بڑھ چڑھ کر صبر کرو، اور دوسرے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ صابروں کے کیا معنی ہے؟ دوسروں کو صبر کی تلقین کرا۔ اصبروا کا کیا معنی ہے؟ خود صبر کرنا۔ اور صابروں کا کیا میننگ ہے؟
کہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہنا، یعنی کہ جو اسلام کی راہ میں مشکلات آئیں گے خود بھی ثابت قدم رہنا اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہنا، ان کی ڈھارس بندھاتے رہنا۔ تو یہاں پر صبر کے میننگ ایک اور، صبر کے کیا میننگ آتے ہیں؟ لفظی میننگ اگر دیکھیں تو صبر کے میننگ ہے اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ صبر کی جب بات آتی ہے تو جب اسلام پر انسان چلتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، بہت سارے حالات ایسے آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اصبروا، تم صبر کرو، اور صابروا، اور صبر کی تلقین بھی کرتے رہو۔ یہ نہیں کہ خود کر رہے ہیں دوسروں کو کچھ نہیں بول رہے، بلکہ کبھی کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان کا صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اب کتنا صبر کریں، ہم تو صبر کر کر کے تھک گئے، یہ تو ہمارے حالات ختم ہی نہیں ہوتے، یہ ہماری آزمائشیں ختم نہیں ہوتی۔ اکثر مسلمان جو ہے اس طریقے کی باتیں کر گزرتے ہیں کہ اللہ ہم کتنا صبر کریں۔ دیکھیے کہ ایسے لوگوں جو ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ کیسے ان لوگوں کے اوپر، جب ان لوگوں نے ایمان لے کر آئے تھے، کیسے کیسے ان کے اوپر حالات تنگ ہوئے تھے، کیسے انہوں نے صبر کیا۔ اور جب انہوں نے ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا کہ تم اتنی سی بات پر اللہ سے شکوے شکایت کرنے لگ گئے، جبکہ پہلے کے لوگوں کو آرے سے چیر دیا گیا تھا۔ کیسے کیسے ہم نے پڑھا واقعات کہ کئی لوگوں کو آرے سے چیر دیا گیا، آگ کی خندقیں بنائی گئی، اس میں کودنے کے لیے کہا گیا، تیل کا کڑاؤ تھا اس میں ڈال دیا گیا۔ کیسے کیسے ہمارے اوپر تو وہ تکلیفیں نہیں آئی، ہمیں تو کوئی ایسی پریشانیاں نہیں، چھوٹی موٹی جو تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں نا ہم کو، تو ہم اس میں بھی پریشان ہو جاتے اور فوراً ہی اللہ سے شکوے شکایت والی باتیں ہم شروع کر دیتے ہیں کہ بس ہم نے کیا، ہم نے تو جیسے کہ بہت ہی نیک انسان تھے ہم، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا ظلم کر دیا، ایسے ہم ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر مومنوں کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور صبر کرنا کہ خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرو، کہ یہ نہیں ہے کہ خود بھی صبر کر رہے نہیں اور دوسروں کو بھی، کیوں؟ جبکہ جب ہم اسلام کی راہ پر چلنے لگتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کانٹے ضرور چبھتے ہیں، کچھ نہ کچھ تکلیفیں ضرور آتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو اسلام پر نہیں چل رہے آرام سے عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پارٹیز ہو رہی ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، حرام کا پیسہ آ رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کسی کے پاس اگر حرام کا پیسہ آ رہا ہے تو ان کے پاس پیسوں کی کیا کمی ہے، چاہے کدھر بھی لٹاؤ، چاہے موویز دیکھو، چاہے پارٹیز کرو، چاہے کچھ بھی کھاؤ، کچھ بھی پیو، کچھ بھی پھینکو، ان کو اس بات کا ڈر تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھنے والا ہے۔ اور اسی کے برعکس کوئی انسان حلال کی کمائی کھا رہا ہے، مشکل سے اس کے دن اور رات کے خرچے اس کے پورے ہو رہے ہیں، بچوں کے خرچے پورے ہو رہے ہیں، کھانے اور پینے کے خرچے اس کے مشکل سے پورے ہو، کیسا وہ صبر کرتا ہے، کیسا اس نے اپنے آپ کے نفس کو اپنے باندھ کے رکھا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کی تلقین کی جا رہی ہے، مومنوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ کیسے اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا ہے، کیسے اپنے آپ کو صبر کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو صبر کے لیے تیار کرنا ہے۔ مومنوں کے اندر یہ صفت پیدا کی جا رہی کہ صبر بھی کرو اور صبر کی تلقین بھی کرتے رہو، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلنی چاہیے۔ ہمیں بھی صبر کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو بھی سکھانا ہے، جو جو ہمارے سے ریلیٹڈ ہے، لوگ ہمارے دوست احباب ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی اپنے ہیں، روتے ہیں ہمارے سامنے، پریشان ہوتے، ان کو بھی صبر کی تلقین کیا کریں، ان کو بھی بتایا کریں، بڑے اچھے انداز میں، پیار بھرے انداز میں ان کو صبر کی تلقین کیا کریں۔ تو یہ ہے کہ صبر، اسبرو اور صابر۔ اور آگے تیسرا ورڈ آ رہا ہے رابطو۔ رابطو کیا ہے؟ اس طرح رابطوں میں بھی جہاد کے لیے تیار رہنا، یعنی کہ اپنے آپ کو باندھنا۔ رابطو ربط سے ہے، رابطہ، رابطہ بھی اسی سے، کہ ایک دوسرے سے رابطے میں بھی رہنا اور اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے نفس کو باندھ دینا نیکیوں کے لیے، ہر کام کے لیے اپنے نفس کو باندھ دینا، اس کا مطلب ہے اسی طریقے سے یہاں پر اس کے میننگ جو آ رہے ہیں، تو رابطوں میں جہاد کے لیے تیار رہنا، کسی چوکی پر پہرا دینے کے لیے تیار رہنا، مورچوں پر رہنا، اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے میں، سب کچھ شامل ہے اس میں۔ اور یہاں تب اس کی بھی بات آ رہی ہے کہ اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، اور اس میں بہت ساری، یہ جو رابطوں کا ورڈ ہے یہ بہت جامع ورڈ ہے، اس کے بہت سارے میننگ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے میننگ میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس میں بھی اپنے نفس کو باندھنا ہو گیا نا، کہ اپنے نفس کو ہم نے باندھ دیا، اللہ کے لیے ہم نے تیار کر کے رکھ دیا کہ بس مجھے تو یہی چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، دوسری چیزوں کے لیے میں انتظار نہیں کر رہی، بلکہ میں اللہ کی رضا کے لیے میں اپنے آپ کو تھکا رہی ہوں،
تو اس میں احادیث میں آتا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی رابطوں میں آئے گا۔ دور سے مسجد کو چل کر، پیدل چل کر جانا، دھوپ ہے، بارش ہے، گرمی ہے، طبیعت خراب ہے، لیکن دور سے مسجد کو چل کے جا رہے ہیں، یہ بھی رباط میں آئے گا۔ پھر سردی میں وضو کرنا اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم وضو کر لیتے ہیں، لیکن سردیوں میں کیا کرتے ہیں، ہم خود جان پہ آتا ہے تھوڑا سا وضو کرنا، ارے نہیں سردی ہو رہی ہے اب کیسے وضو کروں، جانے دو، وضو نہیں کر رہے ہیں تو نماز بھی چھوڑ دو۔ تو یہ کیا ہے، رباط میں یہ بھی آئے گا کہ وضو میں سردی میں بھی وضو کیا جائے، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسے کام کیا جائے جو ہمارے نفس پہ بھاری ہیں، جو ہمارے نفس کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں، ایسے کام کیے جائیں، وہ بھی رابطوں میں آئے گا۔ اور پھر تکلیف ہو رہی ہے، بیمار ہے، اٹھا نہیں جا رہا، پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، سر میں درد ہے، پیر میں درد ہے، جھکا نہیں جا رہا، لیکن پھر بھی اٹھ کر اللہ کی رضا کے لیے ہم نماز پڑھ، کوئی عبادت کے کام کر رہے ہیں، کوئی کلاس کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ ہماری کلاس میں کچھ ہماری سسٹرز ایسی ہیں جو ابھی اسکول سے آتی ہیں فوراً 10-15 منٹ کے بعد کلاس جوائن کرتی، کتنا وہ تھکے ہوئے ہوتے ہوں گے، تو انہوں نے ایکسکیوز نہیں بنا لیا اس بات کو، بلکہ ان کی اب روٹین ہی بن گئی کہ وہ تھکے ہوئے آتے بھی ہیں تو آتے ہی فوراً کلاس جوائن کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کیسے خوش ہوتا ہوگا، کیسے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہوگا کہ میرے بندے اتنے تھکے ہوئے آئے ہیں، چاہے تو یہ آرام کر سکتے تھے لیکن وہ بیٹھ گئے اللہ کی راہ میں، اللہ کی کلاس میں، اللہ کی محفل میں بیٹھ گئے، ایسی نورانی محفل میں بیٹھ گئے جس کا مزہ صرف انہی کو پتا ہے جو یہاں پر بیٹھے، ان کو اس کے کیا ریوارڈ مل رہے ہیں انہی کو پتا ہے۔ ہم دنیا میں تو دنیاوی کاموں میں تو ہم 1 گھنٹہ یوں ہی ہمارا صرف ہو جاتا تھا، آپ دیکھیں گے آپ کچن میں جائیں آپ کا 1 گھنٹہ کدھر گیا آپ کو نہیں پتا چلتا، آپ صفائی سٹارٹ کریں آپ کا 1 گھنٹہ کدھر گیا آپ کو نہیں پتا چلتا، لیکن آپ قرآن کی اس محفل میں، اس اللہ کی محفل میں بیٹھے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ ختم ہی نہ ہو وقت، کتنا مزہ آتا ہے۔ یہ نورانی محفل ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے نام لکھ رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہاں پر رابطوں کے کیا میننگ ہے، اپنے نفس کو باندھ کے رکھنا، اس میں پھر صلہ رحمی بھی آ جائے گی کہ کیسے صلہ رحمی میں بھی کیسا ہے کہ اپنے نفس کو باندھنا پڑتا ہے، کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ پھر بھی اچھا کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی رہتی ہوں کہ کوئی انسان کو اگر کہو نا، اگر آپ کے اس کے لیے آپ 20 رکعت نماز پڑھ لو، آپ اس کے لیے 50 رکعت نماز پڑھ لو تو وہ آسانی سے پڑھ لے گا، لیکن اس کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنے فلاں فلاں رشتے دار کو معاف کر دو، تو کہے گا نہیں نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں ان کو نہیں معاف کر سکتا۔ تو یہ ایسی بات ان کو، یہ کیا ہے، صلہ رحمی بھی کیا ہے، اپنے نفس سے لڑائی جھگڑا کرنا، اپنے نفس کو باندھ کر رکھنا، تب کہیں جا کے صلہ رحمی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اگر صلہ رحمی نہ ہوئی تو کئی گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں، کئی ہسبینڈ وائف کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، لڑائیاں جھگڑے، بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو رابطہ نہیں ہے ایک دوسرے سے، ہم دور ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ آج کی جو سنگل پیرنٹنگ ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ان کو کوئی رشتہ داروں سے کوئی لینا دینا نہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کئی رشتہ داروں سے سالوں سال بات نہیں کرتے، سعودی عربیہ میں رہنے والے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے رشتہ داروں سے بچوں کو بات تک نہیں کرواتے، خود فارملی کر لیا تو کر لیا، مہینوں میں 1 آدھ بار کر لیا تو کر لیا، لیکن بچوں کو نہیں بات کرواتے، نہ بچوں کو یہ بات کی ریئلائز کرواتے ہیں کہ کیا صلہ رحمی ہے کیا چیز۔ تو یہ ساری چیزوں کا تو ہمیں جواب دینا پڑے گا نا، ہم اپنے بچوں کے اندر کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کے اندر بھی وہی دشمنیاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہی دشمنیاں بو کر جا رہے ہیں، ہمارے جانے کے بعد بچے پھر وہ دشمنیاں نبھاتے رہے کہ فلاں پھپھو ایسی تھی، فلاں خالہ ایسی تھی، فلاں چاچی ایسی تھی، انہوں نے ایسے کیا تھا، انہوں نے ویسے کیا تھا، اور ہم اب ان کو کبھی معاف نہیں کریں، تو پھر ہمارے بچوں کے دماغ میں کیا بیٹھا، وہی سب بیٹھا۔ تو ہم جب ان کو معاف کریں گے تو ہمارے بچوں کے اندر وہ چیز نہیں رہے گی۔ تو یہ ہے رابطو، رابطے میں بھی رکھنا، صلہ رحمی بھی کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں، رشتوں اور ناتوں کا پورا پورا لحاظ رکھنا، ہر شخص دوسرے کے حقوق کو ادا کرے، ہمدردی اس میں آئے گی، اس الفاظ کے میننگ میں ہمدردی بھی آ جائے گی، مروت بھی آ جائے گی، اور ایک دوسرے کے اندر پیار محبت کی کوشش کرنا یہ بھی آ جائے گا، ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور بہترین سلوک کرنا، یہ ساری باتیں رابط ہوتی ہے۔ کہ دیکھیے ایک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری چیزیں سکھا دی، یہ صرف 3 الفاظ ہیں، اصبروا، صابروا اور رابطوا، یہ 3 الفاظ مومن کی زندگیوں کو نکھار دیں گے اگر ہم اس پر عمل کریں گے۔
دیکھیے کہ قرآن کا ہر ہر الفاظ کیسا ہے، ویلیویبل ہے، ایک موتی، ہیرے موتی کی طرح ہے، کہ ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم اتنے پہ ہی عمل کر لیں نا تو بس کافی ہو جائے گا۔ ہر آیت پر ایسے لگتا ہے کہ بس ہم اتنے پہ عمل کر لیں نا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو کون کون سی چیزیں ہیں؟ دیکھیے نا، الحمدللہ کہ یہ کہ اللہ یہ ساری چیزیں ہماری دلوں تک تو پہنچا رہا ہے، ہمارے دلوں کو کھول رہا ہے، ہمارے دلوں پر جو بند تالے پڑے تھے، زنگالو تالے جو پڑے تھے، تو اسے کھول رہا ہے۔ ایک ایک الفاظ ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے تالوں کو کھول رہا ہے، دستک دے رہا ہے کہ اب تو جاگ جاؤ، اب تو جاگ جاؤ۔ اب تم 40 کے ہو گئے، 50 کے ہو گئے، ابھی بھی نہیں جاگو گے تو پھر کب جاگو گے؟ اور دیکھیے کہ کئی لوگ اس طرف آئے، نہ انہوں نے سنا، نہ انہوں نے سمجھا، انہیں کیا پتا کیا ہے اسبرو، کیا ہے صابرو، کیا ہے رابطو، انہیں نہیں پتا۔ اب دیکھیے کہ ہم نے اس کو پڑھا تو چلیے ٹھیک ہے، 100% نہیں، 50% تو ہمارے دل اس طرف آ گئے کہ نہیں آج سے تو میں یہ بھی کروں گی، نہیں نہیں آج سے تو میں وہ بھی کروں گی، نہیں نہیں میں یہ تو کوشش تو میں ضرور کروں گی، بھلے ہی میں اس کو نہیں کر پاؤں، بھلے ہی ہے میرے لیے مشکل ہے، لیکن میں آج سے کرنا ضرور شروع کر دوں گی۔ یہ ساری چیزوں پر ہم کچھ تو عمل کریں گے، 10% تو عمل کریں گے، ہاں 100% نہیں تو ہم 10% تو عمل کرنا شروع کر دیں گے نا۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایک ایک آیت سے ہمارے دلوں کو کھول رہا ہے، کیسے ہمارے دلوں پر دستک دے رہی ہے ایک ایک آیت، کیسے ایک ایک آیت ہیرا ہے، ہیرا۔ اس کو اگر ہم سمجھنے لگے تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں بھی سکھا رہا ہے، نیک لوگوں کی طرف بتا کے، ان کی باتیں بتا کر ان جیسا بننے کی بھی ہماری طرف ہم کو تلقین کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم کیا کرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی والا بنائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ ساری چیزیں کیوں سکھا رہا ہے، پیچھے بھی ہم کو نیک لوگوں کی کوالٹیز بتائی جا رہی تھی، کیوں بتائی جا رہی تھی؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کیا تاکہ ہم فلاح پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے کہ ہم کو دوزخ میں ڈالیں، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہمارے لیے جنتیں ہیں اور ہم جنتوں میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمیں جنت پہ خوشخبریاں سناتا ہے، جنت کے وعدے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہی کامیابی کی طرف بلاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی بھی بھیج دیا، قرآن بھی بھیج دیا، اور اب الحمدللہ ایک اور اچھی بات یہ ہو گئی کہ ہم اس کو سمجھ پا رہے ہیں، اس کو ہم اپنے اندر اتار پا رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑے خوش قسمتی کی بات ہے، ورنہ تو کئی لوگ ناظرہ روز پڑھتے ہیں، ان کو ایک لفظ بھی نہیں ان کے دل تک اترتا، کوئی بات ان کو نہیں سمجھتی، ٹھیک ہے ان کو اجر تو ضرور ملتا ہوگا، لیکن یہ دیکھیے نا کہ آیتیں بھیجی کس لیے گئی ہیں؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو صاف کریں، تاکہ ہم اس سے دعائیں بھی سیکھیں، اللہ سے مانگنا بھی سیکھیں، اپنے اندر کی خرابیاں بھی دور کریں، اپنے اندر اچھائیاں بھی پیدا کریں۔ اللہ کی محبت تک ہم کیسے پہنچے یہ ہمیں راستہ بتا دیا گیا، تقوی کا راستہ ہمیں بتا دیا گیا، ایمان کے لیول کو بڑھانے کا راستہ ہمیں بتا دیا گیا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں، یہاں پر سورہ آل عمران بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ سورہ یہ جو زہراوین جو دو صورتیں تھیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، تو زہراوین جس کو کہا گیا، یہ دو زہراوین آپ کی الحمدللہ ختم ہو گئی، اور یہ دونوں بھی الف لام میم سے شروع ہوئی تھی صورتیں، اور دونوں کے آخری میں دعائیں تھی۔ اس میں بھی دعائیں ہم نے پڑھی، سورہ بقرہ کے آخری میں بھی ہم نے دعائیں پڑھی، اور دیکھیے کہ کچھ کچھ مضمون اس میں ملتے جلتے بھی ہیں، اور اس میں سورہ آل عمران میں زیادہ تر غزوہ احد کا تفصیلی بیان ہم نے پڑھا، اور اس کا بہت سا حصہ اسی غزوے پر، ان کے حالات پر وہی مشتمل تھا۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ جو آخری آیت ہے، یہ پوری جو سورہ ہے اس کا پورا لب لباب ہے، یعنی کہ پورا اس کا کیا کہیں گے اس کو، پورا اس نچوڑ ہے یہ آیت آخری، کہ یہ تم اگر کرو گے تو تم کیا کرو گے، پھر اللہ کے محبت تک پہنچ پاؤ گے، اللہ تک پہنچ پاؤ گے، کامیابی تک پہنچ پاؤ گے۔ یہ ساری چیزیں بتا کر کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی طرف بلا رہا ہے اور تقوی کی طرف بلا رہا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم کامیابی کی طرف آ جاؤ، تم کامیابی حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے جنتوں میں آئے، جو میں نے جنتیں ان کے لیے ہی بنا کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں نے جنتیں تو نیک لوگوں کے لیے بنا کر رکھی ہے، اور دوزخ تو صرف کافروں کے لیے ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہمارا سورہ آل عمران ہمارا ختم ہو گیا ہے، اور پتہ نہیں میں کیا کچھ پوائنٹس بھول گئی ہوں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے یہ دو زہراوین جو ہماری چلی رہی ہیں صورتیں، الحمدللہ
اللہ تعالیٰ ہم کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔